أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. سامعین و ناظرین و سامعات و ناظرات، طلبہ و طالبات اور عمومی طور پر ہماری ویڈیوز ملاحظہ کرنے والے جملہ خواتین و حضرات، سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. علمی مجلس کا آغاز ہو گیا ہے. درس تفسیر میں، درس قرآن میں آج آغاز ہوگا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 82 سے. پچھلا مضمون چل رہا تھا تو اسی مناسبت سے پھر ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون. تو جو کوئی اس کے بعد پھرے تو وہی لوگ فاسق ہیں. افغیر دین اللہ یبغون وله اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا والیہ یرجعون. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم
بينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين۔ سورہ آل عمران کا اختتام ہو گیا ہے۔ اب آیت نمبر 83 سے 91 تک کا ترجمہ۔ تو کیا اللہ کے دین کے سوا اور دین چاہتے ہیں، حالانکہ اسی کے حضور گردن رکھے ہوئے ہیں۔ جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے خوشی سے اور مجبوری سے، اور اسی کی طرف پھیرے جائیں گے۔ آپ فرما دیجئے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس پر جو ہماری طرف اترا، اور جو اترا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کے بیٹوں پر، اور جو کچھ ملا موسیٰ اور عیسیٰ اور انبیاء غیب دانوں کو ان کے رب سے۔ ہم ان میں کسی ایک پر ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے، اور ہم اسی کے حضور گردن جھکائے ہوئے ہیں۔ اور جو اسلام کے سوا کوئی اور دین چاہے گا تو وہ ہرگز اس سے قبول نہ کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں نقصان والوں میں سے ہے۔ کیوں کر اللہ ایسی قوم کی ہدایت چاہے جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے اور شہادت دے چکے تھے کہ رسول سچا ہے، اور انہیں کھلی نشانیاں آ چکی تھیں، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں کرتا۔ آیت نمبر 87 کا ترجمہ۔ ان کا بدلہ یہ ہے کہ ان پر لعنت ہے اللہ کی اور فرشتوں اور سب آدمیوں کی۔ آیت نمبر 88۔ ہمیشہ اس میں رہیں گے، نہ ان سے عذاب ہلکا ہوگا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ آیت نمبر 89 کا ترجمہ۔ مگر جنہوں نے اس کے بعد توبہ کی اور اپنی اصلاح کی تو بے شک اللہ بخشنے والا نہایت ہی رحم والا ہے۔ آیت نمبر 90 کا ترجمہ۔ وہ جو ایمان لانے کے بعد کافر ہوئے پھر کفر میں اور زیادہ ہو گئے، ان کی توبہ ہرگز قبول نہ ہوگی، اور وہی ہیں بہکنے والے۔ آیت نمبر 91 کا ترجمہ، اور یہ سورہ آل عمران کی آخری آیت ہے۔ آخری آیت کہتا ہوں، یہ جو تیسرا پارہ ہے، پہلے بھی میں نے غلط بول دیا تھا، جو تیسرا پارہ ہے اس میں آخری آیت، آگے پھر جو ہے نا آیت نمبر 92 سے چوتھا پارہ شروع ہو جائے گا۔ یہ 17واں رکوع جو مکمل ہو رہا ہے 91 پہ۔ بے شک وہ جو کافر ہوئے اور کافر ہی مرے تو ان میں کسی ایک سے زمین بھر سونا ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، اگرچہ وہ اپنی خلاصی کو دے۔ ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔ ترجمہ اور تلاوت آپ نے سماعت کیا۔ اب ہم تفسیر ریاض القرآن سے کچھ اقتباسات پڑھتے ہیں تاکہ ان آیات کی مکمل
فہم حاصل ہو جائے۔ تو یہ جو آیت نمبر 82 میں تھا، اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ میثاق کا نتیجہ ہے۔ ظاہر یہ ہے کہ فمن تولا ہے نا، تو من سے مراد عہد و پیمان کرنے والے انبیاء کرام ہیں۔ تب یہ مطلب ہے کہ حضرات انبیاء ابدیت کی اعلیٰ منظر پر ہیں، جس کے بعد الوہیت ہی ہے، پھر ان میں بعض کو خصوصی صفات بخشے گئے، کسی کو خلت تو کسی کو کلیمی وغیرہ، اور کفار انتہائی پستی میں کہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ اگر بفرض محال ان اعلیٰ درجہ والوں میں سے کوئی اس نبی آخر الزمان کی اطاعت سے منہ موڑے گا تو انتہائی پستی میں پہنچے گا۔ نبوت و ولایت، صحابیت، تقوی، ایمان سب نیچے ہوگا۔ یہ فرضی گفتگو ہے، اور ہم کو بتانا مقصود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے نہ کوئی سید رہتا ہے، نہ عالم، نہ پیر، نہ صوفی، نہ مسلمان۔ جب حضرات انبیاء اس مخالفت سے کچھ نہیں رہتے تو تم کس شمار میں ہو؟ یہاں فاسق بمعنی کافر ہے، یعنی ہم الفاسقون، یعنی ہم الکافرون۔ حضور کا انکار کفر ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اگر بڑے سے بڑا آدمی حضور سے پھر جائے تو وہ کافر و زندیق ہے، اور سرکار کی چوکھٹ کی غلامی کا نام ولایت ہے۔ ان کے جو ہم غلام تھے، خلق کے پیشوا رہے۔ یہاں حضرت نے ایک ہی مصرع لکھا ہے، لیکن وہ خود حضرت پورے شعر پڑھتے تھے۔ ان کے جو ہم غلام تھے، خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا، آئی کمی وقار میں۔ ان سے پھرے جہاں پھرا، آئی کمی وقار میں۔ آگے اگلی آیت کی تفسیر میں حضرت لکھتے ہیں، یہود و نصارہ نے رسول کریم سے کہا کہ آپ ہم میں سے کسی کو حق پر نہیں بتاتے، یعنی یہ شان نزول ہے آیت کا۔ یہ کیا وجہ ہے؟ فرمایا تم دونوں باطل پر ہو۔ انہوں نے کہا کیا صرف تم اچھے ہو؟ ہم تمہارے دین سے کبھی راضی نہیں۔ تب یہ حکم اترا کہ کیا یہ یہود و نصارہ دین الہی کو چھوڑ کر غلط دینوں کو پسند کرتے ہیں؟ حالانکہ توحید ازدی کا ساری آسمانی اور زمینی مخلوق کو اقرار ہے، اس کے آگے چاروں ناچار سب گردن جھکائے ہیں، اسی کی طرف سب کو لوٹنا ہے۔ اور تنویر میں ہے کہ توأن سے اہل اسلام یا مخلصین مراد ہیں، یا وہ جن کی ولادت اسلام میں ہوئی، اور کرہن سے اہل زمین یا منافقین، یا وہ جو بذریعہ تلوار مسلمان ہوئے۔ اگلی آیت کی تفسیر میں لکھا، ارشاد ہے کہ اے حبیب، یہ اہل کتاب ایمان لائیں یا نہ، آپ ان سے فرما دیجئے کہ ہم تو اللہ اور اس پر ایمان لائے ہیں جو رب کریم کی طرف سے ہمیں اور ان شان والے انبیاء کو ملا ہے۔ ہم ان تمام انبیاء پر ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے، اور ہم خدا تعالیٰ کے حضور ہمیشہ کے لیے گردن چکائے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد حضرت لکھتے ہیں، خلاصہ یہ ہوا کہ امت محمدیہ کے مومن تمام انبیاء کرام اور تمام آسمانی کتابوں کو حق مانتے ہیں، کسی ایک کی بھی منکر نہیں۔ اگلی آیت کی تفسیر میں لکھا، یہاں واضح فرما دیا کہ دین خداوندی کے سوا جو آدمی کسی اور راہ پر چلے اس سے قبولیت دور ہے، اور آخرت میں وہ خسارہ میں ہوگا، یعنی وہ فی الآخرۃ من الخاسرین، آیت نمبر 85۔ تو کیا ہوگا؟ آخرت یعنی دنیا میں بھی خسارہ، اور آخرت میں وہ خسارہ میں ہوگا۔ ارشاد نبوی ہے کہ جو آدمی ایسا عمل کرے جس پر ہمارا حکم نہ ہو تو وہ مردود ہے، یعنی دین الہی صرف وہ ہے جو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں۔ انبیاء کرام نے اسی دین کی دعوت دی ہے۔ اب اگر کوئی یہودی وغیرہ کی پیروی کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ آیت نمبر 86 کی تفسیر میں لکھا کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ یہ آیت یہود و نصارہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جو حضور کی بعثت سے پہلے آپ کے وسیلہ سے دعائیں کرتے تھے، آپ کی نبوت کے مقر یعنی اقرار کرنے والے، اور تشریف آوری کے منتظر تھے، لیکن جب تشریف آوری ہوئی تو حسدن یعنی حسد کرتے ہوئے منکر و کافر ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت لکھتے ہیں، حاصل معنی یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو کیسے توفیق ایمان دے جو جان پہچان اور مان کر منکر ہو گئی۔
پھر فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ حضور سے عناد رکھنے والا ظالم ہدایت و ایمان سے ہمیشہ محروم رہتا ہے۔ ایمان تو نبی کریم کی نیازمندی کا نام ہے، جو اس دولت سے بے بہرا ہے وہ ایمان سے بے نصیب رہے گا۔ اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ آیت نمبر 87 کی تفسیر میں لکھتے ہیں، عناد کی وجہ سے حضور پر نور کا انکار کرنے والوں کی جزا بیان ہو رہی ہے کہ ان پر خدا تعالیٰ تمام فرشتوں اور سارے لوگوں کی لعنت اور پھٹکار ہے، کیونکہ انہوں نے کھلی نشانیاں دیکھنے کے بعد کفر و انکار کا ارتکاب کیا ہے۔ اور پھر آیت نمبر 88 کی تفسیر میں لکھا کہ ان پر لعنت و پھٹکار کی مدت کا بیان ہے کہ وہ ہمیشہ لعنت کے عذاب میں رہیں گے، نہ وہ عذاب ان سے ہلکا ہوگا اور نہ ہی انہیں مہلت ملے گی، دائمی رسوائی اور ابدی مصیبت میں گرفتار رہیں گے، یعنی کسی وقت بھی انہیں آرام نہ پہنچے گا اور نہ سختی میں کمی محسوس ہوگی۔ آیت نمبر 89 کی تفسیر میں لکھا کہ مسند عبد الرزاق میں ہے کہ حارث بن سوید نے اسلام قبول کیا، پھر اسلام سے پھر گیا، تو اس کے بارے میں یہ آیتیں آئیں اور اس کی قوم کے ایک آدمی نے اسے پڑھ کر سنائیں۔ اس نے کہا، خدا کی قسم تو سچا ہے اور اللہ تعالیٰ کے نبی تو تجھ سے بہت ہی زیادہ سچے ہیں اور خدا تعالیٰ سب سے زیادہ سچا ہے۔ پھر وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، دوبارہ مشرف با اسلام ہوئے اور اسے بہت اچھی طرح نبھایا اور لطف و احسان سے یوں نوازے گئے کہ کفر و ارتداد جیسے بدترین جرم کے بعد بھی جسے توبہ کی دولت نصیب ہو گئی اور اس نے اپنی اصلاح کر لی تو بلا شبہ اس کی بخشش ہوگی۔ اللہ کریم بخشنے والا، بخشش فرمانے والا، نہایت ہی رحم فرمانے والا ہے۔ مزید لکھتے ہیں کہ خزائن العرفان میں شان نزول یوں بیان ہے کہ حارث بن سوید انصاری کو کفار کے ساتھ جا ملنے کے بعد ندامت ہوئی تو انہوں نے اپنی قوم کے پاس پیغام بھیجا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کریں کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی۔ اب یہاں ایک جو آیت نمبر 88 میں آیا ہے نا، خالدین فیہا، تو اس میں فرماتے ہیں کہ فیہا کی مجرور ضمیر کا مرجع لعنت ہے یا عقوبت یا آگ۔ تفسیر روح المعانی کے حوالے سے یہ آپ نے لکھا ہے کہ المجرور للعنت او للعقوبت او للنار، روح المعانی۔ اس کے بعد یہ آیت نمبر 90 کی تفسیر میں حضرت لکھتے ہیں کہ توبہ سے سرفراز ہو جانے والوں کے ذکر کے بعد، ایمان کے بعد کفر اختیار کرنے والے ناہنجار، بد فطرت، بد عقیدہ اور بد کردار، اور پھر اسی پر مرنے والوں کے متعلق ارشاد ہے کہ مرتے وقت ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہ ہوگی۔ یعنی ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتہم۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ مسلمان پھر مرتد، پھر مسلمان پھر مرتد ہوئے، اور پھر آدمی بھیج کر معلوم کروایا کہ کیا اب بھی ہماری توبہ قبول ہوگی۔ جب یہ سوال حضور پاک سے پوچھا گیا تو یہ آیت نازل ہوئی۔ بزاز نے یا بازار نے یہ لکھا ہے اور بتا دیا گیا کہ کفر میں اضافہ کرنے والوں کی توبہ قبول توبہ نہیں، کیونکہ وہ راہ حق سے بھاگنے والے ہیں۔ ہاں اگر انہیں موت سے پہلے دولت ایمان نصیب ہو جائے اور کفر پر نہ مرے تو ان کی توبہ قبول ہوگی۔ یہ گزشتہ آیت کے علاوہ دیگر آیات بھی اس مضمون کی توثیق فرما رہی ہیں۔ مثلا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسول الکریم الامین۔ اب آخری آیت جو آج کا یعنی کہ تیسرا پارہ جہاں ختم ہو رہا ہے، سورہ آل عمران کی آیت آخری 91 جو آج ہم نے تلاوت کی تھی، اور پھر اگلا چوتھا پارہ تو وہاں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 سے وہ سٹارٹ ہو رہا ہے۔ تو آج کا درس آیت نمبر 91 کی تفسیر پر ہی اختتام پذیر ہوگا۔ تو آیت نمبر 91 کی جو تفسیر ہے، اس کے
ضمن میں حضرت لکھتے ہیں کہ جن بدبختوں کا کفر پر ہی خاتمہ ہو گیا ان کے متعلق ارشاد ہے کہ وہ اگر قیامت میں اپنی جانوں کی خلاصی کے بدلے دنیا بھر کا سونا بھی دیں تب بھی ان سے قبول نہ ہوگا. یعنی دنیا بھر کا سونا سے مراد دنیا بھر کی دولت ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کا کوئی مددگار نہیں. حضور نبی کریم سے پوچھا گیا کہ عبداللہ بن جدعان جو بڑا مہمان نواز غلام آزاد کرنے والا تھا کیا اسے اس کی نیکی کام آئے گی؟ فرمایا اس نے ساری عمر میں ایک دفعہ بھی رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین نہیں کہا. جس طرح اس کی خیرات نامقبول ہے اسی طرح فدیہ اور معاوضہ بھی. جیسے اور جگہ فرمایا ولا یقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعہ، اس سے نہ بدلہ مقبول نہ انہیں سفارش سے نفع. اور جگہ فرمایا لا بیع فیہ ولا خلال، کہ اس دن نہ خرید و فروخت ہے نہ مودت، خلال یعنی مودت دوستی محبت. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامیہ کہ جہنمی سے قیامت کے دن کہا جائے گا کہ زمین پر جو کچھ ہے اگر تیرا ہو جائے تو کیا تو اس سب کو ان سزاؤں کے بدلے اپنے فدیے میں دے ڈالے گا؟ وہ کہے گا ہاں. تو ارشاد ہوگا کہ میں نے تو تجھ سے اس کی نسبت بہت ہی کم چاہا تھا. میں نے تجھ سے اس وقت وعدہ لیا تھا جب تو اپنے باپ آدم کی پیٹھ میں تھا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، لیکن تو بے شرکی نہ رہا. یہ حدیث صحیح بخاری میں بھی ہے اور صحیح مسلم میں بھی. اب حضرت لکھتے ہیں ان آیات و احادیث سے یہ بات صاف ہو گئی کہ شفاعت کے نفع سے معرومی صرف کفار و مشرکین کو ہوگی. باقی رہے اہل اسلام تو ان کے لیے سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بڑھ کر کوئی سہارا نہیں. اللہ کریم ہر مسلمانوں کو اس دولت سے نفع مند فرمائے. آخر میں واضح فرما دیا کہ زمین بھر سونا کافروں سے قبول نہ ہوگا، اور اس پر مزید یہ کہ ان کو سخت عذاب ہوگا. جو دل کی خبر لے گا اور وہاں ان کا مددگار حمایتی بھی کوئی نہ ہوگا، کیونکہ شفاعت تو مسلمان گناہ گاروں کے لیے. ارشاد نبی ہے شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت میری امت کے سب گناہ گاروں کے مسلمان گناہ گاروں کے لیے. ظاہر ہے کہ جو مشرک کافر اور بدمذہب شفاعت کا منکر ہے اس کے لیے شفاعت و حمایت کا تصور کہاں باقی رہ جاتا ہے. اللہ کریم اپنے محبوب کریم کے طفیل ہمیں ایمان پر استقامت نصیب فرمائے اور اپنے حبیب کی شفاعت سے بہرہ فرمائے. آمین بجاہ سید المرسلین علیہ وعلی آلہ الصلاۃ والتسلیم. 25 رمضان المبارک 402 ہجری المقدس کو حضرت نے یہ تفسیر ختم کی تھی. شفاعت کے لفظ پر اعلیٰ حضرت کے 5 اشعار نقل کیے اور لکھا کہ شفاعت کے مضمون کو ذیل کے الفاظ میں اعلیٰ حضرت نے خوب نبھایا ہے، اور وہ میں پڑھ دیتا ہوں. پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے، اور دل نکل جانے کی جا ہے آہ کن آنکھوں سے وہ ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے، ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے. یہاں حضور کا گریہ مراد ہے. کشتگانے گرمیے محشر کو وہ جانے مسیح، کشتگانے گرمیے محشر کو وہ جانے مسیح، آج دامن کی ہوا دے کر جلاتے جائیں گے. جلانا یعنی زندہ کرنا. آج دامن کی ہوا دے کر جلاتے جائیں گے، اور آنکھ کھولو غم زدو دیکھو وہ گریاں آئے ہیں. گریاں یعنی روتے ہوئے. آنکھ کھولو غم زدو دیکھو وہ گریاں آئے ہیں، لوح دل سے نقش غم کو اب مٹاتے جائیں گے، لوح دل سے نقش غم کو اب مٹاتے جائیں گے، اور حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. یہ شعر شفاعت سے متعلق نہیں ہے، لیکن چونکہ اسی نعت کا شعر تھا تو وہ بھی نقل کر دیا. حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے. تو اسی پر آج کی
تفسیری نشست یعنی درس قرآن، درس تفسیر کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں فہم قرآن کی سعادت سے بہرہ ور فرمائے۔